ثابت۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق مالک ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور آپ اس وقت ARYQTV پر خصوصی پروگرام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز پہلی ایپیسوڈ میں فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی آپ کی شخصیت، آپ کے تعارف کے حوالے سے، اور آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام۔ ناظرین، زہد و تقوی ہو، علم و حکمت ہو، حکمت و دانش ہو، علوم و فنون ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایسا بحر ذخار ہیں کہ جس کسی نے بھی اس سے چلو بھر بھی پیا وہ وقت کا امام بن گیا۔ ناظرین، علم حدیث کی ہم بات کریں، علم فقہ کی ہم بات کریں، علم کلام کی بات کریں، جس زاویے سے، جس حوالے سے ہم امام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی شخصیت کو، آپ کی خدمات کو دیکھتے ہیں، یقیناً آپ ایسا تابناک سورج اور ایسا روشن آفتاب نظر آتے ہیں کہ جس سے نکلنے والی پھوٹنے والی ایک ایک کرن جب بندگان خدا کے قلوب تک پہنچی تو ان کے لیے اخروی کامیابی کی ضمانت بن گئی۔ آج کی اس سیکنڈ ایپیسوڈ میں آپ کے علمی مقام پر گفتگو کرنے کے لیے حسب روایت بہترین پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تعارف کراتا چلو، میرے دائیں جانب میرے آپ کے ہم سب کے پسندیدہ، آپ کو رب تعالیٰ کا آپ پر یہ کرم ہے کہ آپ کو علوم دینیہ سے رب تعالیٰ نے نوازا، اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ جس انداز سے آپ گفتگو کرتے ہیں، جو سہل انداز آپ کا ہوتا ہے، آسان انداز کے بعد سیدھی دل میں اتر جایا کرتی ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، جزاک اللہ۔ میرے بائیں جانب اس وقت وہ شخصیت دیرینہ آپ کی وابستگی ہے درس و تدریس سے، بالخصوص نوجوانوں کے قلوب کو علوم دینیہ سے مزین کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور رب تعالیٰ نے آپ کو بھی بڑے کمالات سے اور بڑی خصوصیات سے نوازا۔ میری مراد ہے ڈاکٹر محمد عاطف اسلم راؤ صاحب سے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ دنیا انات قبیلہ حسان سے خوبصورت آواز بہاولپور سے میرے بھائی میرے دوست تشریف لائے محمد فاروق مہروی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بھی خیر مقدم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ دونوں مفتیان کرام کی اجازت سے، ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے، میں چاہوں گا کہ باقاعدہ آغاز ہم اس نشست کا، اس پروگرام کا حمد باری تعالیٰ سے کریں۔ محمد فاروق مہروی بارگاہ رب العزت میں حمد پیش کیجیے، بسم اللہ۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دام اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا کام تمام میسر ہو دے نام ودا چت دھریاں رحم سکے ساوے کردہ کہروں ساڑے ہریاں رحمت دا نیپا خدایا باغ سکا کر ہریا
جھوٹا آس امید میری دا کر دے میوہ بھریا رحمت دا رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا عدل کرے اچیاں شانہ والے جے فضل کرے تے بخشے جاوے میں ورگے منہ کالے دیون کارن داتا اسی منگن لئی سوالی دے صدقہ محبوب اپنے دا اج کوئی بھی نہ جاوے خالی دے صدقہ محبوب اپنے دا اج کوئی بھی نہ جاوے خالی لے او یار حوالے رب دے و رب دے و رب دے لے او یار حوالے رب دے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، سید الفقہاء امام المجتہدین حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی مقام پر آج گفتگو ہو رہی ہے، اور سب سے پہلا سوال لے کر قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سر آپ کے پاس آؤں گا کہ سب سے پہلے جو ہمارا موضوع ہے وہی سوال کی شکل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ آپ ایک تو ذہین بہت زیادہ تھے، اس ذہانت کا کیا کردار ہے جو آپ نے علوم حاصل کی، اور پھر آپ کا علمی مقام کیا نظر آتا ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی سمیر صاحب، ایک تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم امام الفقہاء، سراج الائمہ، سید المحدثین، سید الفقہاء، امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کرنے کے لیے اس پروگرام میں جمع ہے۔ الحمدللہ، یہ ہماری خوش نصیبی، ہمارے یہ یوں سمجھ دیں کہ روحانی طور پر یا دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے ہیروز میں سے ہیرو ہیں۔ بے شک بے شک۔ اچھا، آپ نے جو بات پوچھی ہے کہ آپ کا علمی مقام کیا ہے، میں
تھوڑا سا جو آپ کا نام ہے نا نعمان، اسی سے آپ کی علمی وجاہت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ نعمان کہتے ہیں ہمارے وجود کا وہ خون کہ جس پر پورا وجود قائم ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ قائم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ کی فقیہانہ بصیرت تھی قرآن کے اعتبار سے، احادیث کریمہ کے اعتبار سے، تو گویا کہ آپ فقہی طور پر جو فقہ کا ڈھانچہ ہے اس کے لیے آپ نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ جو احکامات اخذ فرمائے، جو استنباط فرمائے، اجتہادانہ جو بصیرت تھی، اس سے پورے عالم کو منور و روشن فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا کہ امام اعظم کو اگر ہٹا دیا جائے تو آپ فقہ کہاں سے شروع کریں گے تو کہاں پر ختم کریں گے؟ آپ کا بنیادی کردار نظر آتا ہے۔ اور اس سے بھی کہ جب یہ آیت کریمہ پڑھی گئی نا کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، صحابہ کے بعد دوسرے وہ لوگ جو ان کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عرض کی یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اور بار بار یہ کوسچن فرمایا آپ نے۔ تو جب بار بار کیا تو اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، آقا علیہ السلام نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر یہ حدیث پاک پڑھی کہ لو کان الایمان عند الثریا لذهب به رجل من ابناء فارس حتی یتناولہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اگر ایمان، اور بعض محدثین نے یہاں پر علم بھی بیان فرمایا، روایت میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر ایمان یا علم ثریا ستارے تک پہنچ جائے تو ابناء فارس میں سے ایک بندہ آئے گا یہاں تک کہ وہ اسے حاصل کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا عالم دین، اور جس کی یعنی یوں سمجھ دیں کہ بصیرت پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ واقعی نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر اس کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے مزار پر انوار کو کھود رہا ہوں۔ بظاہر بڑا خطرناک خواب ہے، فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا تو میں نے امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اس وقت تشریف فرما تھے ان سے جا کر خواب پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دین اور فقہی معاملات میں قرآن و حدیث کی فیلڈ میں شعبے میں تمہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو کہا کہ میں خوش ہو گیا۔ اور خود داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کشف کے عالم میں، اب داتا صاحب پر تو کوئی کلام نہیں ہے بالکل، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کشف کے عالم میں ایک خواب دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک یعنی سفید ریش والے بزرگ کو اپنے ہاتھوں سے تھامے ہوئے ہیں، اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف فرما ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ تھاما ہوا تھا، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران اور متعجب کہ یہ کون ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی یہ تمہارے دیار کا ابو حنیفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ مجھے پھر علم ہوا، اس بات کا علم ہوا کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ جو ان کی فقہی بصیرت تھی، قرآن و حدیث کے حوالے سے بصیرت تھی، جب وہ بولتے تھے اور اس راہ پر چلتے تھے تو چلانے والا کوئی اور تھا، سبحان اللہ، وہ خود نہ تھے، کوئی اور تھا۔ اچھا پھر اگر حضرت آپ کی اجازت تو ایک بریک کے لے کہا جا رہا ہے، میں چاہوں گا بہت آسان گفتگو ہے، اسی طرح جاری ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی مقام پر آج گفتگو ہو رہی ہے، اور بریک سے قبل مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے آپ کا علمی مقام کے حوالے سے بہت مفید گفتگو تھی، آسان گفتگو تھی۔ میں چاہوں گا حضرت آپ پہلے مکمل کریں۔ جہاں پر فقہ کی بات کی جائے تو اس میں آپ کے اوپر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، پھر ابراہیم نخعی کا نام آتا ہے، حضرت حماد کا نام آتا ہے، پھر آپ کے جو شاگرد ہیں امام اعظم کے شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم، ان سب کا نام آتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں انہی میں سے کہ کسی نے فقہ کا کھیت بویا، کسی نے بیج بویا، کسی نے جو ہے وہ اس میں سے آبیاری کی، کسی نے آٹا گھوندا، کسی نے پیڑے بنائے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ روٹیاں بنانے والے ہیں اور باقی سب کھانے والے ہیں، باقی سب کھانے والے ہیں۔ میں ایک واقعہ عرض کروں گا جو فقہی بصارت کی انتہائی اعلیٰ دلیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں دیکھیں کہ امام اعمش
رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث ہیں، بڑے سخت قسم کے تھے. ٹھیک. تو ان کا بیوی سے جھگڑا ہوا، صحیح ہے نا. اب بیوی کس سے جھگڑا نہیں کرتی، امام ہوگا باہر کا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو جھگڑا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے فجر سے پہلے مجھ سے کلام نہ کیا تو تجھے طلاق. اللہ. غضب کی حالت میں کہہ دیا. اور بیوی بھی جو ہے تھوڑی تیز تھی غصے کی، ان کو بھی غصہ آ گیا. اب فجر کا وقت قریب ہو رہا ہے، قریب ہونے والا ہے، پریشان ہو گئے. اب کیا کریں؟ اگر جواب نہیں آیا تو کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پھر یہ پوچھا. اللہ. امام احمد جیسا بندہ پوچھتا ہے کہ حضور کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ گھر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بیوی کلام کرنے پر راضی نہیں تھی. تو آپ نے مؤذن سے فرمایا کہ آذان جو ہے نا تھوڑا جلدی دے دو، وقت ہونے سے پہلے. ابھی صبح صادق یعنی طلوع آفتاب نہ ہو، اس سے پہلے آپ وقت نہ ہو تو آپ اذان دے دیں. اذان دی تو آپ کی بیوی نے کہا کہ شکر ہے کہ میری جان چھوٹی. اللہ. تو امام آمش نے فرمایا کہ نا جان نہیں چھوٹی، آپ میرے نکاح سے باہر نہیں ہوئی. میں اس سے مسئلہ پوچھ کر آیا ہوں جس کی سب واہ واہ کرتے ہیں، جو ہمیشہ مشکل سے نکالتا ہے. اور ایک علمی ذہانت کے حوالے سے، ایک علمی ذہانت آپ دیکھیں کہ امام آمش کا ہی واقعہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیوی سے جھگڑا ہوا. وہ کہتے ہیں نا کہ بیوی کبھی آٹا لے آنا، چاول لے آنا، انسان ہے کبھی. تو کہا کہ مجھے اب آٹے کا بولا نا تو میں تمہیں 3 طلاق دے دوں گا. اللہ. تمہیں طلاق دے دوں گا. اب آٹا تو بولنا ہی بولنا ہے. تو ان کی زوجہ محترمہ ان کے پاس آئیں، امام اعظم کے پاس. تو فرمایا کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، جب آٹا ختم ہو جائے تو کنستر ان کے ازار کے ساتھ باندھ دینا. اللہ. اور امام آمش جب صبح اٹھے چلنے لگے تو کنستر پیچھے. تو کہا کہ مجھے لگتا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ بھی تو اسی سے پوچھ کر آئی ہے. ہاں کیا بات ہے. سبحان اللہ. مجھ سے آپ سلامت رہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر محمد عاطف اسلم راؤ صاحب. سر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا. بحیثیت مجتہد آپ ان کی صلاحیتوں کا استعمال کس طرح دیکھتے ہیں، اور اجتہادی میدان میں آپ نے جو کارنامے سر انجام دیے ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا. بے شک آپ انتہائی ذہین و فتین تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلند علمی مقام عطا فرمایا تھا کہ اس دور کے جو صاحب علم تھے، جب بھی کہیں انہیں کوئی اشکال ہوتا، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے رجوع کرتے اور انہیں ان کے مسئلے کا حل مل جایا کرتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس دور میں تھے، اس وقت کوئی باقاعدہ مرتب فقہ نہیں تھا، یا باقاعدہ مرتب کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس کے اندر جزیات کا بیان ہو. تو جب آپ کے پاس کثیر تعداد میں فتاویٰ آتے تھے تو آپ نے یہ مناسب خیال کیا اپنے دور کے حساب سے کہ کچھ ایسا ایک ضابطہ اور اصول مرتب کیے جائیں کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے فقہی جزیات اور فقہی مسائل کے حل کے لیے آسانی پیدا ہو. اسی طریقے سے کوئی ایسی باقاعدہ مجالس بھی نہیں ہوا کرتی تھیں کہ اہل علم جمع ہوں، کسی ایک مسئلے پر غور کریں اور پھر بحث اور مباحثے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچیں. شیخین کے ہاں یہ روایت موجود تھی، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کہ جب مختلف مشاورت کے لیے اہل علم جمع ہوا کرتے تھے تو اسی کو آپ نے اپنے دور کے اندر رائج کیا اور اہل علم کو مختلف مقامات پر مختلف موضوعات پر جمع کیا، اور بحث و تمہیز کے بعد جو ہے پھر اس سے کوئی نتیجہ نکالا کہ کس مسئلے کو، پیش آمدہ مسائل کو کیسے حل کیا جائے گا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجتہد مطلق ہیں. یہ طبقات فقہا کے 7 طبقات ہیں، ان میں جو سب سے ایلیویٹڈ ہے اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فائز ہیں کہ آپ نے ایک ایسا فقہ مدون کیا کہ آپ دیکھیں کہ بعض ملکوں کے اندر تو صرف یہی فقہ رائج ہے. بر صغیر پاک و ہند کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ماوراء النہر میں دیکھ لیجئے، ان جگہوں پر امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت اور مقبولیت دی کہ جو مسائل آپ نے اخذ کیے، جو تربیت آپ نے اپنے شاگردوں کی امام ابو یوسف کی، امام محمد کی، امام ظفر کی، جو سلسلہ آپ کے ہاں سے چلا تو وہ بہت دور تک گیا، اور مختلف ادوار کے اندر لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کی فقہ کو جو ہے بہترین حل لوگوں نے پایا. اور دیکھیں کہ اس کے بعد سے لے کر اب تک بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے اولیاء،
بڑے بڑے بزرگان دین جن کا ہم نام لیتے ہیں وہ فقہ حنفی سے وابستہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس سے اندازہ لگائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے دین اور شریعت کو جاننے کے لیے کتنے آسان قوانین بنائے کہ بلا مبالغہ کروڑا کروڑ لوگ جب سے دیکھیں اور اب تک اور اب سے قیامت تک آپ کے اسی فقہ سے وابستہ رہے اور اسی کو انہوں نے بہترین حل پایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ بڑے بڑے ائمہ آپ کی در دولت سے علم کی خیرات لیتے نظر آتے ہیں، سر کیا ارشاد فرمائیں؟ میں پہلے چند جو اس دور کے بڑے بڑے فقہا اور محدثین ہیں جن کا اپنا علمی وقار ہے، جو اپنے اپنے یوں سمجھ لیں کہ فیلڈ میں امام ہے، کیا بات، تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کیا کہتے ہیں، ذرا میں چند حوالے آپ کی خدمت میں پیش کروں. اچھا، اس میں امام علی بن عاصم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روئے زمین کے آدھے انسانوں کا اور امام اعظم ابو حنیفہ ان کی عقل کا یعنی اگر موازنہ کیا جائے تو روئے زمین کے آدھے انسان کی عقلوں سے آپ کی عقل جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اللہ اکبر. جی. اچھا، امام شافعی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا بات، ٹھیک ہے نا، باوجود اس کے کہ ان کا جو ہے وہ اپنا مسلک ہے، اپنے معاملات، خود امام ہیں وہ امام شافعی، وہ فرماتے ہیں کہ کسی عورت نے ابو حنیفہ جیسا جنا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. جی. اللہ. اور بکر بن حبیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر امام اعظم اور ان کی تمام معاصرین کی عقلوں کا موازنہ کیا جائے تو امام کا پلڑا ہر حال میں باقی رہے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں جن کا نام جو ہے وہ قاسم بن معین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما جلس الناس الی احد انفع مجالسۃ من ابی حنیفہ، ساری مجلسوں کو دیکھ لیا جائے، کہاں میں ہر جگہ گیا ہوں لیکن میں نے ابو حنیفہ کی مجلس سے زیادہ کسی مجلس کو نفع بخش نہیں پایا. واہ واہ واہ، کیا کہنے. ابن شبرمہ جن کا اپنا مقام ہے وہ کہتے ہیں کہ عجوزت النساء ان یلدن مثلک، اے ابو حنیفہ عورتیں تیرے جیسا بچہ جننے سے جو ہے وہ نہیں جن سکتی جس طرح تیری ماں نے تجھے جنا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اب آپ دیکھیں کہ تمام ائمہ میں امام شافعی ہوں، مالک ہوں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، یاد رہے کہ یہ سب حق پر ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں. بے شک بے شک. لیکن امام اعظم کے علاوہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو تابعی ہو. اللہ. جی. جس نے یعنی صحابہ کا دیدار کیا ہے ہو، جس نے صحابہ کا دیدار کیا ہو. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کوفہ میں صحابہ کہاں سے آ گئے، تو کوفہ میں ایک روایت کے مطابق 1500 سے زائد جو ہے وہ صحابہ کرام موجود تھے. عبداللہ بن انیس یا انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے زیارت کی، عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے زیارت کی. اس کے علاوہ کئی صحابہ کرام کی آپ نے بنفس نفیس زیارت فرمائی ہے. اور عبداللہ بن انیس یا انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کہ حب کا شے، کسی شے کی محبت تجھے جو ہے وہ بہرا اور گونگا کر دیتی ہے، تو وہ حدیث پاک بھی آپ نے ان سے روایت کی ہے. یعنی درمیان میں صحابی ہے اور اس کے بعد میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو شاگرد ہیں ذرا ان کو دیکھ لیجئے تو آپ کو ان کی علمی وجاہت کا اندازہ ہو جائے گا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود مجتہد ہیں، خود مجتہد ہیں اور پھر قاضی بھی بنے، بغداد میں آپ کا مزار اقدس بھی موجود ہے، وہ آپ کے شاگرد ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود مجتہد ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں. اسی طرح آپ آگے چلیں تو دیکھیں کہ امام ظفر بن حزیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود امام ہیں لیکن آپ کے شاگرد ہیں. پھر اس کے علاوہ مالک بن انس، مصعب بن قدام، عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیات، وقی بن جراح، یحییٰ بن سعید، یحییٰ بن زکریا، یزید بن ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہم، یہ سارے وہ ہیں. یہ تو میں نے چنیدہ نام ذکر کیے، اس کے علاوہ کئی اور ہیں لیکن یہ اپنی فیلڈ کے امام ہیں. یہ سارے ائمہ ہونے کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یقیناً ناظرین یہ جو تابعین ہیں ان سے عشق کرنے کی، محبت کا اظہار کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ ان کے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی تھی کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت کی اور ان کی آنکھوں کا مشاہدہ کیا، اور ان آنکھوں کا مشاہدہ کیا جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا، یقیناً اسی لیے ان سے اپنے عشق کا اور محبت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے عرض کروں گا کہ حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے کیسے مراسم امام کے ملتے ہیں، ہمیں امام اعظم کے ملتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ بلکہ اگر سر مجھے کہا جا رہا ہے بریک کا، میں چاہوں گا سوال کیونکہ بہت اہم ہے تو ایک بریک لے لیں، اس کے بعد آپ کا جواب شامل کرتے ہیں۔ ناظرین، سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ جی، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، میں نے سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیسے مراسم تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ، سر کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی عالم علم میں بلند مقام نہیں پا سکتا، نہ ہی کوئی فقیہ ہو سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خانوادے سے اسے بے پناہ محبت نہ ہو، جب تک وہ اہل بیت سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی بلند مقام نہیں عطا فرماتا، کیونکہ یہ ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی ہے۔ جب ہم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھتے ہیں تو آپ نے علم حدیث کی روایت کے لیے جو ہے مختلف اساتذہ کے پاس حاضریاں دی ہیں، آپ نے اس کے لیے اسفار کیے ہیں، اور کئی مہینے آپ سفر میں رہا کرتے تھے۔ تو اہل بیت اطہار کہ جو ہمارے پاس ائمہ کے جن کے نام آپ نے لیے، امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی آپ کے مراسم تھے اور آپ نے ان کی بارگاہ میں بھی زانوِ تلمس طے کیے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا ہے، کیونکہ یہ تو اصل میں وہ گھرانہ ہے جہاں سے علم کی خیرات ملتی ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، اور ان کی اولاد میں سے یہ ہیں، تو کوئی کیسے ان سے اکتساب کیے بغیر کوئی بلند مقام پا سکتا ہے؟ خود امام اعظم سے یہ ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال نعمان کو نہ ملتے تو نعمان کامیاب نہ ہو پاتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر خصوصی فضل و کرم تھا کہ آپ کی نہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات ہوئی، بلکہ اہل بیت اطہار کے جو ائمہ موجود تھے، آپ نے ان کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو کے اکتساب فیض کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پھر یہ عظیم مقام عطا فرمایا کہ بڑے بڑے اکابرین آپ کی فقہ میں آپ کی تقلید کیا کرتے ہیں۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مفتی صاحب، علم حدیث میں بھی آپ کا یقیناً ایک مقام ہے، اور آپ نے کن شیوخ سے اکتساب فیض اس حوالے سے کیا، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ نے براہ راست، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے، براہ راست آپ نے حدیث بھی لی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں؟ دیکھیں، جیسے آپ نے پہلے بھی عرض کیا کہ بڑے بڑے محدثین آپ کے استاد بھی ہیں اور بڑے بڑے محدثین آپ کے شاگرد بھی ہیں، کیا کہنے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ کہتے ہیں، بہت بڑی بات کہہ گئے، قول ابی حنیفہ کالاثر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم نجد اثرا، کہا کہ جب ہم کوئی اثر نہیں پاتے تو اس صورت میں ابو حنیفہ کے قول کو ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ اور سعید بن عروبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی ہم نے دیکھا کہ ابو حنیفہ کو اللہ رب العالمین نے اتنا علم دیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ اسی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جی، اچھا، اب آ جائیے کہ علم حدیث پر۔ علم حدیث پر کچھ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو نہیں دیکھا۔ اتنا بڑا امام جو کہتا ہے، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے جو محدثین آپ کے پاس پہنچے نا، تو آپ نے اپنا ایک موقف بیان فرمایا، کیونکہ آپ کو صاحب الرائے کہا جانے لگا، آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا موقف کیا؟ فرمایا کہ میں سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد میرے مصطفیٰ کی حدیث، اس کے بعد صحابہ کرام کا قول، ان کے اقوال، یہ نہ ملے تو پھر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں قیاس کرتا ہوں۔ کیا بات، ترتیب بتا دی۔ جی، تو ان سب نے آپ کا ماتھا چوما۔ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی نا، آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 2 سال گزارے، اور فرماتے کہ یہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ امام باقر، ان کے والد گرامی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں آپ نے زانو تلمس طے کیا، اور غالباً امام باقر کے حوالے سے بھی یا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بھی یہ درج ہے کہ شروع میں یہ سمجھے کہ یہ واقعی صاحب الرائے ہے، امام محمد باقر۔ جی۔ تو اب ہوا یہ کہ مطاف میں ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور امام اعظم حنیفہ وہاں لے آئے، تو دیکھ کر کہا کہ آپ وہی ہیں جو میرے نانا کے دین میں قیاس چلاتے ہیں؟ اللہ۔ تو آپ ادباً کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ آپ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں تو آپ کا ادب وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ استاد کی حیثیت سے بیٹھے رہے، میں چند سوالات کرتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ کرو۔ اب پہلا سوال یہ کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ نماز زیادہ یعنی فضیلت والی ہے یا روزہ؟ یعنی دونوں فرائض ہیں، بالکل۔ زیادہ بڑا فرض کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ نماز۔ تو فرمایا کہ اگر میں اپنی رائے کو دخل دیتا تو عورت جب ایام مخصوصہ میں آتی ہے، نماز چھوڑتی ہے تو دوبارہ نماز کی ادائیگی کا حکم نہیں ہے، اور اگر روزے چھوڑے تو دوبارہ وہ روزے پاکی کی حالت میں رکھے گی۔ اگر میں اپنی رائے کو استعمال کرتا تو میں عورت کا حکم دیتا کہ نہیں جی وہ نماز پڑھے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یہاں پر ترجیح دی ہے۔ کیا کہنے۔ دوسری بات یہ کی کہ مرد زیادہ مضبوط ہے یا عورت؟ تو فرمایا کہ مرد۔ تو کہا کہ میں اگر اپنی رائے کو دخل دیتا تو مرد کے حصے کو آدھا کرتا اور عورت کے حصے کو پورا قرار دیتا، لیکن میں نے قرآن پر عمل کیا کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ پھر فرمایا کہ تیسرا سوال کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا مادہ منویہ؟ تو فرمایا کہ پیشاب۔ تو کہا کہ اگر میں اپنی رائے کو دخل دیتا تو کوئی اگر پیشاب کرتا تو میں اس سے کہتا کہ تم غسل کرو، استغفر اللہ، اور کوئی اگر مادہ منویہ خارج ہوتا تو میں اس سے کہتا کہ تم وضو کر لو۔ اللہ۔ لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو، قرآن کو مقدم رکھا۔ کہتے ہیں کہ امام باقر اٹھے اور آپ کے ماتھے کو چوما، اور اس کے بعد جب بھی امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں دیکھتے تو ان کو دعائیں دیتے اور کہتے کہ یہ ہمارے نانا کی دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اور جہاں تک علم حدیث کی بات ہے، کچھ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو تو 17 حدیثیں یاد تھیں، یہ انہوں نے پڑھا نہیں نا سیرت ابی حنیفہ کو۔ 70,000 احادیث تو آپ نے روایت فرمائی، آپ نے بیان فرمائی ہیں، اور 40,000 احادیث سے آپ نے کتاب الآثار کو مرتب فرمایا ہے۔ کیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی اپنی کم علمی ہے؟ جی جی جی، سوال اٹھانا۔ دوسری بات، آپ ان کے استاد تو دیکھیں، استاد کون ہیں؟ یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ حضرت قاسم، حضرت سالم، حضرت طاؤس، حضرت اکرمہ، حضرت مکحول، عبداللہ بن دینار، حسن بصری، عمر بن دینار، ابو الزبیر، عطا، قتادہ، ابراہیم، یہ تمام کے تمام آپ کے اساتذہ ہیں۔ اب آ جائیے، میں آخری بات کر رہا ہوں، حدیث کی بات آپ کرتے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی بخاری میں 22 ثلاثیات کا ذکر کیا۔ 22 امام بخاری میں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام میں 3 واسطے ہوں، ٹھیک ہے۔ مکی بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں۔ 22 ثلاثیات میں سے 11 وہ ہیں کہ جن میں مکی بن ابراہیم سے روایت ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین، پروگرام اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور تحدیث نعمت کے لیے ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا آپ بھی ارشاد فرمائیں علم حدیث کے حوالے سے جو آپ کا مقام۔ الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ نہ صرف فقہ میں امام ہیں بلکہ حدیث میں بھی امام ہیں، اور اس دور کے اندر جیسا کہ ایک طریقہ رائج تھا کہ باقاعدہ کتابوں کی تصنیف و تالیف نہیں ہوتی تھی، شیوخ اپنے تلامذہ کو کتاب املا کرایا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجالس میں جب لوگ آیا کرتے اور آپ کے درس کے اندر آ کر بیٹھتے تو باقاعدہ وہ احادیث کو لکھا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ جو کتاب ہوتی تھی وہ استاد کی طرف منسوب ہوتی تھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کئی ساری کتابیں منسوب ہیں، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 70,000 سے زائد روایات کو اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے امام اعظم کے جو تلامذہ ہیں انہوں نے باقاعدہ کتاب الآثار باروایت امام محمد، کتاب الآثار باروایت امام ابو یوسف، کتاب الآثار باروایت امام ظفر، کتاب الآثار باروایت حسن بن زیاد، تو یہ 4 کتاب الآثار ہیں جن کو شہرت ملی، اور سب سے زیادہ امام محمد کی کتاب الآثار کو شہرت ملی۔ تو یہ کہنا درست نہیں کہ ایک اتنا بڑا فقیہ ہے جس نے باقاعدہ فقہ حنفی کو مدون کیا ہے تو وہ حدیث میں مہارت نہیں رکھتا تھا، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ حدیث کے بھی امام تھے بلکہ محدث کبیر تھے۔ بہت میں کہوں گا جی ڈاکٹر، بڑی ذمہ داری کے جی ساتھ،
سیاستہ جتنے بھی سیاستہ والے ہیں انہوں نے جو اپنی احادیث روایت کی ہیں جن سے احادیث لی ہیں وہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. کیا کہنا ہے, بات ہی پوری ہو گئی اور بات سمجھ آ گئی. ناظرین, اللہ تبارک و تعالی ہمارے دونوں مفتیان اکرام کو سلامت رکھے. کیا مفید آسن گفتگو کی. سر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, وقت کیونکہ بالکل کم ہے اور کلام سے ہم آپ سے رخصت لینے چلے ہیں, بس اتنا ہی کہ جو قوانین وضع کیے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, رب تعالی ہمیں اس کی اتباع میں اپنی زندگیاں گزارنے اور اخروی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان سمیر احمد کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فاروق مہروی. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کریموں کی لاجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لاجپال گھرانہ ہے. اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے, اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے, وہ آل محمد ہے, پنجتن کا گھرانہ ہے. وہ آل محمد ہے, پنجتن کا گھرانہ ہے. عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر, عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر. یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے, دنیا سے تو جانا ہے. محروم کرم اس کو حبیبی یا رسول اللہ
کرم اس کا رکھیے نا سر محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا